کہ کوئی لڑکی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی دوست کے لیے ریان سے بات کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی دوست کے لیے خود کو مشکل میں ڈال دیا۔ یار تم اپنا نمبر دو، اب معیز کے نمبر سے آیت کو میسج نہیں کروں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے کام کے لیے میں تجھے اپنا نمبر نہیں دوں گا، ساحل نے قطعیت سے جواب دیا۔ یار تو میرا دوست نہیں ہے، دوست تو دوست کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، تو اپنی سم نہیں دے سکتا؟ ریان نے ساحل کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا مرد لے لے، صرف ایک بار دے رہا ہوں۔ ساحل نے بیزاری سے سم ریان کی طرف پھینک دی۔ تھینک یو سو مچ، یہ ہوئی نا دوستوں والی بات۔ ریان نے ساحل کو گلے سے لگا لیا۔ اچھا ریان، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے جس لڑکی نے تمہیں تمہاری اصلیت بتائی وہ اپنی سہیلی کو نہیں بتائے گی؟ ساحل نے ریان سے پوچھا۔ بتائے گی وہ ضرور، لیکن تم اب میرا کمال دیکھو۔ اس نے سم موبائل میں ڈالی اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میں اپنا گھر چھوڑ آیا ہوں، اب میں اپنے ماموں کے گھر کراچی ہوں، صرف آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ نمبر میرے کزن کا ہے، پاپا کو ان کا موبائل واپس کر آیا ہوں۔ ٹائپ کیا ہوا میسج سینڈ کر دیا اور پھر موبائل ساحل کو دکھایا۔ میسج دیکھ کر ریان کے اتنے اوور کانفیڈنٹ سے جھوٹ بولنے پر ایوارڈ دینے کو دل کیا۔ ریان اور ساحل بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے میں تو گویا جان تھی۔ ریان ساحل سے ہر بات شیئر کرتا تھا، دونوں نے ایک ساتھ میٹرک کی تھی۔ گھر کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے ریان کو اپنی تعلیم چھوڑنا پڑی، لیکن پھر بھی دونوں کی دوستی بدستور قائم تھی۔ ریان نے گھر کے حالات دیکھ کر درازی کا کام سیکھ لیا تھا۔ ریان کی ایک عادت ایسی تھی جو ساحل کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ تھی لڑکیوں میں دلچسپی لینا۔ وہ خود بھی لڑکیوں سے دور رہتا تھا۔ ریان ساحل کو ہنستے ہوئے کہتا، یار تمہیں کیا ضرورت ہے دوستی کی، بلکہ لڑکیاں تو خود ہی دوستی کرنے کو تیار ہو جائیں گی تمہاری پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ اور یہ سچ تھا۔ ساحل بے حد دلکش، براؤن آنکھیں، سمارٹ، لیکن ساحل کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی اس کی تعریف کرے۔ اب ساحل سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کر فری تھا، اس لیے سارا وقت ریان کے ساتھ رہتا۔ ریان، کیا تمہیں یقین ہے وہ تمہارا یقین کر لے گی؟ ہاں مجھے یقین ہے، کیونکہ مجھے وہ نرم دل لگی۔ یہیں سے اندازہ لگا لو اس نے اپنی دوست کی مدد کے لیے خود بات کی۔ وہ حساس ہے، کسی کا برا نہیں سوچ سکتی اور نہ برا کر سکتی ہے کسی کے ساتھ۔ اب اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ ریان نے اپنی سوچ ساحل کو بتائی۔ ساحل نے ریان کی بات سن کر کرسی کی ٹیک لگا لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی صرف ایک ہی دعا اس کے دل میں تھی، یا اللہ جب وہ لڑکی کسی کا برا نہیں سوچ سکتی تو اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ آیت آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، روحان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 3-4 دن سے اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ وقت آیت کے لیے ہی برا تھا۔ جو ساتھ ہی موبائل کی ٹیون بجی، آیت نے موبائل اٹھایا، روحان کا ہی میسج آیا تھا۔ میسج پڑھنے لگی۔ میسج پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن یہ میسج پڑھ کر آیت کو غصہ آنے لگ گیا۔ اس نے روحان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف روحان کی آواز ابھری۔ میں آیت بات کر رہی ہوں، آیت نے جواب دیا۔ جی بولیں، دوسری طرف روحان نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں۔ لیکن یہ کہتے ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آیت 1.5 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس میں اس نے کال کی تھی۔ ایک طرف اس کے ماں باپ جن میں آیت کی جان تھی۔ آیت 4 بہن بھائی تھے۔ آیت کے بابا کا اپنا کاروبار تھا، گھر کے حالات بھی اچھے تھے۔ آیت کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس نے کبھی موبائل کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ یہی کہتی تھی، میرے بابا کو مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو میں کیوں بھروسہ توڑ دوں؟ اس لیے وہ روحان سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خود انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، بھائی بہن بھی پڑھ رہے تھے۔ آیت آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، وہ ان سب سے بہت مختلف تھی۔ وہ نہ تو فیشن کو ترجیح دیتی تھی، نہ لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آیت میں خوبصورتی کی کمی تھی، خدا نے خوبصورتی بے پناہ دی تھی، لیکن وہ اپنی خوبصورتی کی نمائش نہیں کرتی تھی۔ آیت کو خود میں مگن رہنا پسند تھا، کچھ وہ سنجیدہ مزاج تھی، ایسا اسے اس کے ننیال والوں نے بنا دیا تھا۔ آیت کے ننیال والے ان سے قدرے امیر تھے، اور آیت کے ننیال والے اس کی امی کو کم مائیگی کا طعنہ دیتے تھے، جو آیت کے دل میں خنجر کی طرح لگتا تھا۔ اس لیے آیت کو اپنے ننیال والے پسند نہ تھے۔ کزن بھی ایسے ہی تھے سب کے سب۔ آیت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ یا اللہ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ کیوں بھول جاتا ہے۔ آیت نے اسی وجہ سے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا۔
گھر سے کالج تک خود کو محدود کر لیا تھا۔ اس کا ایک ہی جنون تھا، کچھ کر دکھانے کا۔ وہ کہتی، میں ایسا کام کروں گی جس میں عزت ہو اور خاص کر پاکستان کی خدمت کر سکوں۔ بس دن رات آیت کے لبوں پہ یہی دعا تھی، یا اللہ تو میرے ارادے جانتا ہے، مجھے میرے ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔ میں اپنے بابا کا نام اونچا کرنا چاہتی تھی۔ اب آیت کو رزلٹ کا انتظار تھا اور وہ روحان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ سر احمد کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ کیا ہے یہ لڑکی، یہ تھکتی نہیں، اس کا دل نہیں کرتا گھومنے پھرنے کو اوروں کی طرح۔ سر احمد یہ باتیں سوچ کر رہ جاتے کیونکہ کافی ماہ ہو گئے کیڈٹ کالج میں داخلہ لیے، لیکن دونوں طرف اس کی کارکردگی اس قدر نمایاں تھی۔ سر احمد حیران رہ جاتے کہ یہ سب کیسے مینیج کر لیتی ہے، دونوں کورسز کی اسٹڈی اتنی ٹف ہے۔ پھر سر احمد خود سوچتے، یہ لڑکی ہیرا ہے جو آگے جا کر بہت نام کمائے گی، اور اس ہیرے کی پہچان سر احمد نے آج سے 4 سال پہلے کی تھی، جب یہ لڑکی سرگودا یونیورسٹی میں LLB کے خواب لے کر آئی تھی۔ پر اعتمادی تو اس لڑکی کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اس لڑکی میں اتنا کانفیڈنٹ بھی نہیں تھا جو اس کی عمر کی لڑکیوں میں ہونا چاہیے۔ ہر اسٹوڈنٹ بڑھ چڑھ کر سوال کرتا، لیکن یہ لڑکی چپ بیٹھی رہتی۔ سب اسے کلاس کی نالائق اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے، لیکن جب سر اس کی اسائنمنٹ، نوٹس، ٹیسٹ دیکھے، وہ دنگ رہ گئے کہ یہ اتنی چپ چاپ لڑکی اسٹڈی میں اتنی پرفیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ خاص کر سر احمد نے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ ایک دن سر احمد نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور سمجھایا، دیکھو بیٹا، اس ارادے میں سب ایک جیسے ہیں، کوئی بھی امیری غریبی کی وجہ سے اہم نہیں ہے، اگر اہم ہے تو اپنی قابلیت کی وجہ سے۔ بیٹا، اپنے اندر خود اعتمادی لاؤ۔ سر احمد نے اسے بہت پیار سے سمجھایا، اور یہ سر احمد کی باتوں کا اثر تھا۔ وہ اپنے اندر تھوڑی بہت خود اعتمادی لے آئی تھی، ابھی تو اس کی شخصیت میں بدلاؤ آنا شروع ہوا تھا۔ سر احمد اپنی فیملی کے ساتھ لندن شفٹ ہو رہے تھے۔ لندن یونیورسٹی سے جاب کی آفر ہوئی تھی۔ سر نے بہتر جانتے ہوئے یہ آفر قبول کر لی تھی، لیکن سر اس لڑکی کی وجہ سے پریشان تھے جو آہستہ آہستہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی تھی۔ لیکن یوں سر کے جانے سے برا اثر پڑتا، کیونکہ سر احمد کو پتہ تھا اس لڑکی میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا شاید اسے خود بھی علم نہ ہو۔ سر احمد جب اسے دیکھتے تو سوچتے، یہ لڑکی کوئی بڑا کام کرے گی۔ سر احمد کے علاوہ باقی اسٹاف بھی اس کی محنت کی وجہ سے اسے اچھے اسٹوڈنٹ میں شمار کرنے لگا تھا، لیکن سر احمد اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے تھے۔ ایک دن سر احمد نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ جب وہ آئی تو پہلے سے زیادہ چینج آیا تھا اس میں۔ سر احمد یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس نے پر اعتمادی سے پوچھا۔ جی بیٹا، میں لندن شفٹ ہو رہا ہوں، مجھے لندن یونیورسٹی سے جاب کی آفر ہوئی تھی جو میں نے قبول کر لی۔ سر احمد نے اپنی بات اس کے سامنے رکھ دی، پھر مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹا، آپ میری بیٹی جیسی ہو، میں چاہتا ہوں تم بھی ہمارے ساتھ لندن چلو، میں لندن یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سر کو دیکھا جیسے انہوں نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو۔ لیکن سر، میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ بیٹا، میں لے کر جاؤں گا، میرے والدین نہیں مانیں گے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں منا لوں گا۔ اوکے سر، اگر وہ بھیجنے پر راضی ہو گئے تو میں ضرور جاؤں گی۔ آیت کی ٹینشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ روحان کے میسج نے اسے پاگل کیا ہوا تھا، اور کل کا میسج تو ایسا تھا اس کا سر گم گیا۔ اس نے کال کی لیکن بات ہونے سے پہلے ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ آیت نے بہت سوچ بچار کے بعد دوبارہ روحان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے صاف بات کرے اور سارے معاملے کو ختم کرے۔ آیت دن کو پچھتائی تھی جس دن اس نے سحر کی مدد کی تھی اور روحان جیسی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ آیت نے ہیلو کا میسج ٹائپ کیا جس نمبر سے روحان نے میسج کیا تھا اس پر سینڈ کر دیا۔ چند منٹ بعد موبائل کی بپ بجی۔ آیت نے میسج اوپن کیا، جواب میں لکھا گیا تھا، کون؟ آیت نے جواب پڑھ کر پھر سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا، مجھے روحان سے بات کرنی ہے، آپ جو بھی ہیں پلیز میری روحان سے بات کروا دیں۔ دیکھو، میں جو بھی نہیں ہوں، روحان کا کزن ساحل مصطفیٰ ہوں، اور روحان سو رہا ہے۔ فوراً جواب آیا، اچھا ساحل مصطفیٰ، پلیز آپ روحان کو اٹھا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، یہ مت پوچھیے گا کہ میں کون ہوں، نمبر کہاں سے آیا، یہ سب آپ اپنی کزن سے پوچھ لینا۔ آیت نے میسج سینڈ کر دیا، اوکے، میں روحان کو اٹھاتا ہوں۔ آیت نے ساحل کا جواب پڑھا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ 2-3 منٹ بعد موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ آیت کو معلوم تھا ریان کا میسج آیا ہوگا، ہیلو کیسی ہو، پڑھ کر میسج ٹائپ کرنے لگی،
میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ ٹائپ کیا ہوا میسج سینڈ کر دیا۔ ہاں، میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں نے مما پاپا کو کہا تھا میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں۔ پاپا نے بہت ڈانٹا اور کہا اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو، ان دوستیوں کے چکر میں نہ پڑو۔ لیکن آج تک کالج میں کتنی لڑکیوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالا۔ بس آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگیں۔ میں غصے میں گھر چھوڑ آیا ہوں، اب کراچی اپنے ماموں کے گھر ہوں۔ اب میں تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھ سے دوستی نہیں کریں گی۔ آیت نے روحان کا میسج پڑھا اور پھر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دیکھو، میں تم سے فرینڈ شپ نہیں کر سکتی، مجھے بہت پڑھنا ہے اور مجھے نفرت ہے پیار محبت دوستیوں سے۔ تم کسی اور سے دوستی کر لو اور مجھے بخش دو۔ آیت نے میسج روحان کو سینڈ کر دیا۔ میسج سینڈ ہوتے ہی روحان کے نمبر سے کال آنے لگ گئی۔ آیت شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ کچھ سوچتے ہوئے آیت نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیوں کال کی تم نے؟ آیت کا لہجہ سخت ہو گیا۔ دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو، روحان نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ کم ٹو دا پوائنٹ مسٹر روحان، مطلب کی بات کرو مسٹر روحان۔ جی مطلب کی بات یہ ہے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں بہت ضدی ہوں، ضد میں آ کر میں خود کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آیت کا یہ بات سن کر دل ہل گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں آپ کے لیے، مجھے تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں۔ اور مجھے تو کسی لڑکے پر اعتماد نہیں۔ مجھ سے دوستی کر لو، میں آپ کا اعتماد نہیں توڑوں گا، میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، اپنا گھر اپنے والدین، لیکن پلیز آپ مجھے نظر انداز نہ کرو۔ میری بات سنو روحان، تم کسی لڑکی کے لیے اتنے خود غرض بن رہے ہو، اپنے والدین کو چھوڑ دو گے، وہ سب بھول گئے جو تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا۔ ارے کیسے بیٹے ہو تم؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ سب نہ کہتی، کیونکہ وہ زندگی ہی کیا جس میں والدین نہ ہوں۔ اوکے مسٹر روحان، گڈ بائے۔ یہ کہتے ہی آیت نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ریان ابھی تک موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی لڑکی اس کے چنگل سے بچ سکتی ہے۔ حیران تو ساحل بھی تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے ریان کی کلاس لے ڈالی تھی۔ ان دونوں کی باتیں ساحل بھی سن رہا تھا۔ ریان جس لڑکی سے بھی بات کرتا تھا وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی، لیکن یہ پہلی لڑکی ہے جس نے ریان کو ہار کا منہ دکھایا تھا۔ ریان سے موبائل لے کر ساحل نے میسج ٹائپ کیا تو جناب ہو گئی آپ کی بات، اور آیت کے نمبر پہ سینڈ کر دیا۔ جی ہو گئی بات، آیت کا جواب آیا۔ دیکھو اپنے کزن کو سمجھاؤ، اس سے دوستی نہیں کر سکتی، مجھے نفرت ہے پیار محبت دوستی سے۔ آیت کا میسج پڑھتے ہی ساحل کا دل کیا کہ وہ آیت کو ریان کی اصلیت بتا دے، لیکن پھر دوستی آڑے آ گئی، اس لیے نہیں بتا سکا۔ ساحل نے میسج ٹائپ کیا آپ کو کیوں نفرت ہے پیار محبت سے؟ میں نے بھی کسی سے پیار کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھ سے بے وفائی کی، اس لیے مجھے نفرت ہے اور اعتبار بھی نہیں ہے۔ ساحل نے میسج سینڈ کر دیا۔ بس مجھے شروع ہی سے اعتبار نہیں ہے، میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں ان کا کیا حال ہوتا ہے پیار میں، اس لیے مجھے اعتبار نہیں ہے۔ ساحل نے آیت کا جواب پڑھا تو مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ اس لڑکی کی باتیں میری سوچ سے کتنی ملتی ہیں۔ آیت 3 ماہ سے روحان کے آتے میسج سے تنگ تھی، اب تو وہ خدا کی قسمیں دیتا کہ اب پسند بھی کرنے لگا ہے۔ اب وہ اپنے کزن کے نمبر سے میسج کرنے کی بجائے اپنے نمبر سے کرتا۔ آیت کو اس کی قسموں پر یقین آ جاتا۔ اور یہاں ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔